अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज का दिन सारा दिन सियासतदान बिलखुसूस जो है तहरीक इंसाफ और PMLN एक दूसरे को सियासी निशाना बनाने में मसरूफ अमल रहे। ख्वाजा आसिफ हों, अयाज सादिक हों, असद उमर हों, फारूक हबीब या फवाद चौधरी या हुरम दस्तगीर, सब एक दूसरे पे तापड़ तोड़ हमले करते रहे और एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते रहे। आप देखें कि ये फैसला जो फैसला आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया है, उसमें किसकी हार किसकी जीत, ये फैसला 67 सफ़ों पे मुश्तमिल है और इस फैसले में बहुत सारी चीजों पे बात की गई है। ये एक वो फैसला है जिसमें तकरीबन पूरी तरह से चीजों को कैटेगोरिकली बयान नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको यहां पे ये बताता चलूं कि असद उमर और फारूक हबीब ने जो बात की, जो मीडिया से बातें की, उनमें उन्होंने जिन 3 चीजों का जिक्र किया, उसके अलावा जो सुबह ही जो फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें जो जिक्र हुआ और उसके बाद जो टॉक शोज में जो बातें हुई, वो सब की सब एक से दूसरी दलील की तरफ इशारा थी। आप देखें कि कोई भी इतनी संजीदा जमात नहीं कि अगर एक फैसला आया है तो उसे मुकम्मल तौर पे पढ़ने की जहमत भी नहीं की गई और सुबह ही फवाद चौधरी ने इस एक हवाले से अपने बयानात जो हैं वो मीडिया के सामने रखे। उसके बाद असद उमर और फारूक हबीब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अवाम को बताया कि इसमें 3 बुनियादी चीजों पे बात हुई। उसमें 3 में से एक प्रोहिबिटेड फंड रेजिंग के हवाले से बात हुई और दूसरी उन्होंने जो बातें हुई वो तो मैं आपको बता ही देता हूं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने हराम की कमाई का इल्जाम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पे लगा दिया। और रात गए जो मीडिया पे जो बयानात चलते रहे और जो टॉक शोज पे बातें होती रही, उसमें ये भी कहा गया कि उसामा बिन लादेन से ममनुआ तौर पे बैग्स भर के नवाज शरीफ ने बेनजीर की हुकूमत गिराने के लिए पैसे लिए। अब ये वो इल्जामात हैं जिनमें क्या सच्चाई है क्या झूठी बात है, इसका फैसला अदालतों ने करना है, लेकिन ये इल्जामात आज तक इल्जामात ही हैं और इस हवाले से कोई भी जो एक खास चीज है या कोई एक ऑथेंटिक चीज है वो मंजर आम पे आज तक नहीं आ सकी। बल्कि आपको मैं यहाँ पे असद उमर के हवाले से जो बातें हैं वो तो बता दूं पहले, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा और ख्वाजा आसिफ साहब ने इसका रद्द-ए-अमल क्या दिया। तो इन्होंने बेसिकली 3 चीजों पे बात की। जो एक तो ये था कि अनडिस्क्लोज्ड अकाउंट के हवाले से बात की और दूसरा उन्होंने कहा कि प्रोहिबिटेड सोर्सेस, और तीसरा उन्होंने ये कहा कि बियॉन्ड द लिमिट्स जाके जो फैसला किया। अच्छा, जो पहला था जी अनडिस्क्लोज्ड अकाउंट, उन्होंने कहा जी कि हमने दूसरी जमातों यानी PMLN और PPP से ज्यादा अपनी दस्तावेजात जमा करवाई हैं। हमारे अकाउंटेंट्स ने जो दस्तावेजात जमा करवाई हैं वो किसी भी ऑडिट कंपनी को बुला के आप ऑडिट करवा लें, वो उनसे ज्यादा वैल्यूएबल होंगी जितनी दूसरी जमातों की हैं। और उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी ने 33 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया, जबकि PMLN ने 66 करोड़ यानी 66 करोड़ का हिसाब नहीं दिया। और फिर जो उन्होंने प्रोहिबिटेड सोर्स के हवाले से बात की, उन्होंने बताया कि अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक के कवानीन के मुताबिक हमने फंड रेजिंग की और उसमें किसी भी तरह से ममनुआ फंड रेजिंग वो नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने जो आखिरी इल्जाम लगाया कि बियॉन्ड दी लिमिट्स जो उन्होंने काम किया
الیکشن کمیشن نے انہوں نے بتایا جی کہ ایک بیان حلفی کو بار بار بیان حلفی کہا جا رہا ہے، جو کہ بیان حلفی نہیں ہے، وہ پارٹی کے لیٹر ہیڈ پہ ایک مطلب وہ ایک اسپیسیمن کے حوالے سے ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ جو انفارمیشن میں دے رہا ہوں وہ میرے نزدیک پوری ہے اور درست ہے. اس سے ایک بات پہ ایلیگیشن لگایا کہ جی عمران خان صاحب نے بیان حلفی دی ہے. تو اس حوالے سے اسد عمر نے بتایا جی کہ بھی یہ بیان حلفی نہیں ہے، یہ پارٹی کے لیٹر ہیڈ پہ کیے گئے عمران خان صاحب کے سائن ہیں جس پہ یہ واویلا پیٹ رہے ہیں. دوسری جانب خواجہ آصف صاحب نے پنجابی اور اردو مکس کے تڑکے لگا کے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی کہ بلی اب جو ہے نا جی وہ اس سے باہر آ گئی ہے اور اب جو ہے وہ اگر فیصلہ ان کے حق میں ہے تو یہ چیہوں کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں. پنجابی کا خوب تڑکا لگایا خواجہ آصف صاحب نے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ ملک جو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ساروں کا احتساب ہونا چاہیے، یہ تو ہم پچھلے 8-10 سال سے بھی کہہ رہے ہیں. اچھا، جو بہت اہم چیز ہے جو میں آپ کو ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج خواجہ صاحب نے مقصود چپڑاسی کا ڈیفینس نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایک مقصود چپڑاسی تھا، ان کے پاس کئی مقصود چپڑاسی ہیں. تو بیسیکلی چپڑاسی ایک معاف کیجیے گا، مقصود چپڑاسی ایک ہو یا 10 ہو یا 100 ہوں، بات یہ ہے کہ یعنی کہ دال میں آپ کی طرف بھی کالا اور دوسری طرف بھی کالا ہے. اگر وہ کالا نہیں ہے تو آپ مقصود چپڑاسی کا وہ جو ہے وہ آڈٹ کروائیں، ادھر سے وہ اپنے مقصود چپڑاسیوں کا آڈٹ کرواتے ہیں، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن اس طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے یہ، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مطلب گالون بننی نہیں، خواجہ آصف صاحب کی لینگویج میں گالون بننی نہیں. اچھا جی، تو خواجہ آصف صاحب نے خیر معذرت کے ساتھ میں یہ اپنی طرف سے الفاظ نہیں ادا کرنا چاہتا تھا چونکہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے، لہٰذا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خواجہ آصف نے شیخ رشید اور شاہ محمود قریشی جو کہ وائس چیئرمین ہے تحریک انصاف کے، انہیں آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا جی وہ تو قبروں کی کمائی کھاتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اور یہ بھی کہا کہ وہ مریدین کی جیبوں میں ہاتھ سے ڈال کے تو پیسے نکال لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو شیخ رشید صاحب کے حوالے پہ بات آئی تو انہوں نے صحافیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اون دے نال ادھار نہ کر لیے. تو یہ آج سارا دن صورتحال رہی. اب میں اس پہ جو آپ کے ساتھ اہم بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو میں نے جہاں تک ابھی پڑھا، میں ایسے دعویٰ کروں جی میں نے 67 کے 67 پیجز پڑھ لیے تو وہ درست نہیں ہے. میں آپ کو پیج نمبر 5 جو کہ ابھی آپ کی اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے ایک چیز، 2 چیزیں ہیں نا جی اس میں. وہ یہ چیز کہہ رہا ہے جی کہ پی ٹی آئی کے مبینہ فنڈ ریزنگ پہ یہ معاملات ہوئے. اور اس میں ایک بات جو میں کوٹ کرنا بھول گیا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کی جو پوزیشن تھی، جو سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ بھی آپ تمام پارٹیز کو سنیں. اور اس پہ آج جو جب اسد عمر صاحب نے فرق حبیب صاحب کو مائک دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ 8 سال کا ایسے واویلا پیٹا جا رہا ہے. 8 سال نہیں ہے یہ بیسیکلی 4 سال تو اس میں جو ہے وہ ڈیلے آیا اسکروٹنی کے لیے. اس کے بعد 1.5 سال جو ہے وہ جو حنیف عباسی صاحب ہیں اسلام سے، انہوں نے ادھر سپریم کورٹ میں درخواست دے رکھی تھی، اس حوالے سے ڈیلے آیا. اب سپریم کورٹ کا یہ آرڈر تھا کہ تمام جماعتوں کے ایکولی جو ہے وہ کنسنسس ہونے چاہیے، تمام کا ایک ہی یعنی کہ مطلب ایک ہی طریقے سے آڈٹ ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے صرف ایک جماعت کا کیا. اچھا، جب میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہ انہوں نے جب خواجہ آصف صاحب نے یہ کہہ دیا اور اسد عمر صاحب نے یہ کہہ دیا تو جو پیج نمبر 5 ہے جناب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ پیسے جو انگریزی میں اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں، اس کو واضح بھی کر دیتا ہوں. سسپیشیس یعنی کہ مطلب کوئی ایسی کاروائی یا کوئی ایسی مبینہ فنڈنگ کہ جو کہ مطلب اب خواجہ آصف صاحب نے تو اللہ معاف کرے ان پہ الزامات کی بجھاڑ کر دی
کہ جی بھارت سے، اسرائیل سے، یہاں سے وہاں سے، آسٹریلیا، امریکہ، اور جی کہندے نے جی اسی امریکہ دے کولوں آرڈر لے کے تو تانوں لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا امریکہ کو پیسے لین ڈے نے. تو وہ بیسیکلی جو بھی انہوں نے کہا وہ ایک الگ بات ہے. صفحہ نمبر 5 کی بات کر رہا تھا جناب. صفحہ نمبر 5 پہ یہ کہا گیا کہ اگر تحریک انصاف یہ پیسے جو ہے اسے ڈس آن کر دے، مطلب یہ ریٹرن کر دے یا جس طرح بھی ہے وہ اسے کر لے، تو اس پہ فردر پروسیڈنگ نہیں ہوتی. اگر وہ یہ مطلب کہتی ہے کہ یہ پیسے ہمارے ہیں اور ہم نے ہی اس کے والی وارث ہیں اور ہم نے ایکچوئل بنیادوں پہ یہ پیسے لیے ہیں، اور جو آپ نے ٹی وی شوز پہ دیکھا ہوگا کہ بھی جو میچ ہوئے دبئی میں اور یو اے ای میں، جو میچز ہوئے اس کے حوالے سے جو بھی معاملات ہوتے رہے، تو پھر اگر آپ اسے آن کرتے ہیں تو پھر آپ کے مطلب جو ہے نا جی آگے پروسیڈنگ کے حوالے سے بات چیت ہوگی. تو شیخ رشید صاحب کو آج اپنا خواجہ آصف صاحب نے ادھار کر لیا ہے، اور دیکھتے ہی ہیں کہ آگے جیسے جیسے یہ دن گزریں گے کون پہلے سپریم کورٹ جاتا ہے، کون بعد میں سپریم کورٹ جاتا ہے. اور اس معاملے میں تو یہی دونوں سے توقعات یہ میری ہیں جو پوری نہیں ہوگی مجھے پتا ہے، لیکن میری توقعات یہی ہیں کہ یہ پہلے فیصلے کو خود پڑھیں اور قانونی ماہرین کو پڑھائیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کس نے پہلے سپریم کورٹ جانا ہے. اور اللہ کرے جی کہ جس کے بھی حق میں یا جس کے بھی خلاف فیصلہ ہے یہ ہونا یہ بھی نہیں، لیکن دعا تو خیر اچھے کی کرنی چاہیے کہ دونوں جماعتیں اسے مانیں اور ملک آگے چلنا چاہیے. ملک کو نہیں رکنا چاہیے، جو پچھلے کئی مہینوں سے رکا ہوا ہے اسے نہیں رکنا چاہیے. احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.